بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسام کی بی جے پی حکومت نے اب صوبے میں سرکاری مدارس اسلامیہ کو بند کرنے کا منصوبہ بنایا ہے اور یہ منصوبہ بندی 6 مہینے بعد 2021 میں ہونے والے اسمبلی انتخابات کو سامنے رکھ کر کی گئی ہے۔ چنانچہ اس پر الگ الگ طرح سے تبصرے کیے جا رہے ہیں۔ صدر جمعیت علماء ہند مولانا ارشد مدنی نے بھی انقلاب بیورو سے بات کرتے ہوئے اپنی رائے پیش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیے، جمعیت علماء ہند پہلے دن سے سرکاری مدارس اسلامیہ کے خلاف رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مدارس سرکار سے پیسے لیں گے تو پھر سرکار کی مدارس میں مداخلت بھی بڑھے گی۔ جہاں تک آسام حکومت کا موقف ہے کہ وہ سرکاری مدرسوں کی امداد سے منع کر رہی ہے تو کوئی بات نہیں، ارباب مدارس اور علماء کرام کو چاہیے کہ وہ خالص مدارس کی بنیاد اپنے پیروں پر کھڑا کریں، ان کو خود کفیل بنائیں، مدرسوں کو چندے سے چلائیں، جیسے 95% ملک میں مدارس چل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب کوئی قومی پالیسی آئے گی کہ مدارس میں دنیاوی تعلیم بھی دی جائے تو اس پر بھی عمل کیا جائے گا اور اس میں کوئی نقصان بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے نزدیک مدارس اسلامیہ کا حکومت سے الگ ہونا بہتر ہے اور نقصان والی کوئی بات نہیں ہے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ جو سرکاری مدارس ہیں ان کے سلسلے میں میرا کہنا ہے کہ ان کی جان نکل گئی۔ 100 سال کے اندر سرکاری پابندیوں کے سبب ان کی جان نکل چکی ہے۔ ایک سوال کے جواب میں مولانا مدنی نے کہا کہ دارالعلوم دیوبند نے آج تک حکومت سے 1 روپیہ نہیں لیا، اور ایک واقعے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ملک کے پہلے صدر جمہوریہ ڈاکٹر راجندر پرساد نے دارالعلوم دیوبند کا دورہ کیا تھا اور ایک لائبریری بنانے کی پیشکش کی تھی، لیکن انتظامیہ نے ان کا شکریہ ادا کیا اور معذرت کر لی تھی۔ حضرت مدنی نے کہا کہ اسی طرح جب 2006 میں وزیر تعلیم ارجن سنگھ نے آل انڈیا مدرسہ بورڈ کی تشکیل کا خاکہ پیش کیا تو اس وقت بھی میں نے اس کو غیر مناسب قرار دیا تھا اور وہ سلسلہ وہیں رک گیا تھا۔ مولانا مدنی نے کہا کہ ملک میں 95% مدارس ایسے ہیں جو حکومت کے رحم و کرم پر نہیں بلکہ چندے سے چل رہے ہیں، اور مدارس کو چلانے کا یہی صحیح طریقہ ہے۔ حضرت مدنی نے کہا کہ مدارس ہمارے دین ہیں، دنیا نہیں ہے، جس طرح مسجدیں ہماری دین ہیں، دنیا نہیں ہے۔ اگر مسجد میں نماز ادا کی جاتی ہے تو مدارس میں نماز سکھائی جاتی ہے۔ اگر مدارس میں قرآن پڑھنا سکھایا جاتا ہے تو مسجد میں ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ اس لیے دونوں کو کسی بھی حکومت کی دخل اندازی سے محفوظ رکھنا چاہیے اور مدارس اسلامیہ کو اپنے دم پر اور اللہ رب العزت پر بھروسہ کرتے ہوئے چلانا چاہیے۔ جی ہاں ناظرین، یہی وہ پالیسی ہے جو حضرت مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھتے وقت اصول ہستگانہ کے طور پر امت مسلمہ کے سامنے پیش کی تھی، اور الحمدللہ اس کا صحیح نتیجہ آج پوری امت مسلمہ کے سامنے ہے۔ رب سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے اکابرین کے فیصلے میں برکت عطا فرمائے اور ہمارے اکابرین کی قدم قدم پر حفاظت فرمائے، مدارس اسلامیہ کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔